انکار نہ کریں، اور اس سے مت اکتاؤ کہ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا کہ اسے اس کی مدت تک لکھو۔ یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آیت الدین یا آیت المداینہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، اس آیت میں بیان فرمایا، اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دیں: ایک، لکھ لینا، دوسرا، مدت مقرر کرنا، تیسرا، گواہ بنانا۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو معیوب اور بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس کی حکمت بیان کی کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اس حوالے سے میں ایک ذاتی تجربہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ بڑی ہی ایک اعتماد والی اور قریبی ایک دینی دوست تھی، جس کے اعتماد کی بنا پر میں نے اس کو لکھنے میں سستی کی، تو بعد میں کچھ ہی عرصہ گزرا جب میں نے اپنی مطلوبہ رقم کی ڈیمانڈ کی تو وہ منکر ہو گئی، یعنی نہ صرف دینے سے انکار کیا بلکہ لینے کا بھی انکار کر دیا کہ میں نے تو لیا ہی نہیں تھا۔ تب جا کر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ زیادہ جاننے والا ہے، جیسے فرمایا واللہ بکل شیء علیم۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے جو قبضے میں لے لی گئی ہو۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور شہادت مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں فَإِنْ آمِنَ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی اعتبار کرتا ہے، یعنی نہیں لکھواتا یا اسی طرح گروی میں کوئی چیز نہیں لیتا، تو جو لے رہا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرے اور اس کے اعتماد کو نہ توڑے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بظاہر قرض کا لکھنا واجب معلوم ہو رہا ہے انسان کے فائدے کے لیے، مگر یہ حکم واجب نہیں، اصل میں مستحب ہے، جیسے کہ یہ الفاظ ہیں فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اگر کوئی اعتبار کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گواہی کو نہ چھپائے، بلکہ گواہی کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے، یعنی یہ صرف عمل کی کوتاہی نہیں بلکہ دل کی بھی برائی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، مگر اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہیں جن پر انسان کو اختیار ہے، مثلا ایمان، کفر، نیکی یا برائی کا عزم، تو اس پر محاسبہ ہوگا۔ رہے وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیارات سے باہر ہیں اور خود بخود آ جاتے ہیں، تو اگر آدمی ان کو اپنی دل میں جگہ نہیں دیتا تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں کہ اللہ دلوں میں برے خیالوں کو ٹکنے ہی نہ دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اسی طرح ایک طویل دعا میں دل کی سختی سے پناہ مانگنا بھی سکھایا گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام۔
آمن الرسول، یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا کہ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آخری دو آیات یعنی آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فضائل آئے ہیں، جیسے بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی دن بھر میں جو نیکیوں کے کام اس سے رہ گئے یہ اس کے لیے کفایہ بن جائیں گی۔ اسی طرح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک دن جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے ان میں سے ایک کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی میں ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائی جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ وہ جس گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو دیکھیں کہ سورہ بقرہ مکمل پڑھنا یا دوسری طرف صرف 3 دن تک مسلسل یہ پڑھ لینا ایک ہی شان ہے، سبحان اللہ، جیسے 10 پارے پڑھنا یا ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس امت کے چھوٹے عمل پر بھی بڑا اجر لکھ دیا۔ آئیے سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی ابتدائی 83 آیات وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہ وفد 60 سواروں پر مشتمل تھا، جن میں سے 14 ان کے معزز افراد تھے اور پھر 3 ان میں سب سے نمایاں تھے۔ ایک امیر تھا، دوسرا مشیر تھا اور تیسرا پادری تھا۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، مسیح فنا ہو جائے گا اور اللہ ہی حج یعنی ہمیشہ زندہ ہے اور رہے گا۔ آپ نے یہ اور دوسرے دلائل پیش کیے جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی فضیلت میں مسلم میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اس صورت کا دعویٰ ہے، اور وفد نجران کو دعوت کی مناسبت سے اس کے اس بات پر زور دیا گیا، الحج القیوم، یہ اسماء حسنہ اللہ کی صفات ہیں، حیات اور قیومیت اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں۔
وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ القیوم، اس کا مطلب ہے ساری کائنات قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے ہیں۔ گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد کا ہے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، اور عیسائیوں کے بقول تو آ چکی ہے۔ تو جب نہ ان کی حیات ہمیشہ، نہ انہیں قیومیت حاصل، تو وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے بن گیا؟ نزل علیک الکتاب، اس نے تجھ پر یہ کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حمد کی بہترین ترجمانی ہے، اور حمد دعا کی مقبولیت سے بھی زیادہ مؤثر ہے، یعنی دعا مانگنے والا جو دل میں آتا ہے مانگتا ہے، پوری ہوتی ہے، اور اللہ کی حمد بیان کرنے والے کو اللہ کی شان سے عطا ہوتی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، یعنی معنی واضح صاف معلوم ہو رہا ہے، حلال یا حرام، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، یعنی بہت سے معنی ہو سکتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، یعنی اصل معنی کی تلاش کی آڑ میں من مانا مانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ اب دیکھیے تو اللہ کی صفات اس کے حوالے سے جیسے صفت ید ہے اور قدرت بھی ثابت ہے، تو جو لفظ آیا اس کا ویسے ترجمہ کیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، مگر بجائے اس کے کہ وہ ایمان لائیں، اقرار کریں، الٹا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت سے ان کا غلط ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل علم کا یہ شیوا نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جو ذکر ہوا اس پر ایمان ہے، اور کیفیت ہمارے رب کے سپرد ہے۔ آگے اس کی دعا بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بلکہ بچوں کو دی ہوئی دعائیں ہیں، بڑے تو یہ مانگتے ہیں، بچوں کے لیے بھی یہ دعا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم عطا فرما۔ آج بھی دیکھیں کہ دین بیزاری اور الہادیت اس قدر ہے کہ بچے متشابہات کا شکار ہو گئے، تو ان کے لیے یوں دعا مانگیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اور یہ دو آیات بھی بہترین ہیں۔